پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ صحافیوں کا احتجاج بامر مجبوری کل 3 بجے پارلیمان کے سامنے ملک بھر سے صحافی اکٹھے ہوں گے۔ سینئر جونیئر کی تمیز کے بغیر، بڑے چھوٹے کی تمیز کے بغیر، جنڈر کی تفریق کے بغیر ایک دن وہاں پر گزاریں گے اور ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں جو کسی بھی مہذب ملک میں انتہائی نچلے درجے کا منصف جو ہے وہ فراہم کر سکتا ہے۔ ایک قتل ہوا ہے، اس کے قاتلوں کا صحیح مقدمہ درج کریں، کمیشن بنائیں اور قاتلوں کو پکڑ لیں۔ میں آپ سے شاہ صاحب بات کرنے کے ساتھ ساتھ سوال کے طور پر یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اس ملک میں کام کرنا مشکل ہو گیا بطور صحافی۔ عاطف خان ہمارے رپورٹر ہیں، جب وہ سلیم شہزاد کے اوپر رپورٹ کر رہے تھے تو اس تفتیش کے سلسلے میں ان کو مارگلہ تھانے بھی جانا پڑا۔ تھانے میں جانے کے بعد انہوں نے ایس ایچ او سے، جس کو ہم ساؤنڈ کہتے ہیں، وہ ساؤنڈ لینے کی کوشش کی، اس نے ایس ایچ او نے انکار کر دیا۔ وہاں پر سلیم شہزاد مرحوم کے بہنوئی موجود تھے، ان سے انہوں نے ساؤٹ لے لیا۔ اس کے اوپر اسلام آباد کی انتظامیہ اور پولیس، جس کو یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ سلک بینک کے اندر دہشت گرد کس طرح گھس گیا ہے اور سارے لوگوں کو چیک کرتے ہیں ماں سوائے دہشت گردوں کو، انہوں نے ان کو ایک لیٹر جاری کر دیا اور یہ کہا کہ عاطف صاحب آپ نے بدتمیزی کی ہے، آپ نے غیر مہذب رویہ اختیار کیا ہے اور ایک پیونیٹیو کیس ڈیولپ کر رہے ہیں عاطف صاحب کے۔ یہ باقاعدہ لیٹر جو ہے انہوں نے جاری کیا ہے، یہ اور سائنڈ لیٹر ہے۔ یہ ہے جب آپ کام کرنا چاہتے ہیں انصاف کے لیے، جب طلبگار بھی ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ یہ آپ کس طرح تبدیل کریں گے شاہ صاحب؟ نواز شریف صاحب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، آپ کی بڑی سیاسی جماعت۔ بالکل میاں نواز شریف صاحب کے دعوے جو ہے اس میں بڑی فورس ہے، بلکہ خود میاں نواز شریف صاحب کے خلاف اس لیے پروپیگنڈا ہو رہا ہے جی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں جی، مطلب کہ وہ بات کوئی ہٹ کر نہیں کر رہے اور نہ کوئی وہ جس طرح بٹ صاحب نے فرمایا کہ کوئی اداروں کے خلاف یا بلکہ یہ ہر محب وطن شہری آج وہی بات کر رہا ہے۔ مطلب آپ نے یہ کہا کہ یہ کیسے تبدیلی ہوگی، اور یہ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ میں تو خود طالب علم ہوں اس بات کا۔ یہ طلعت صاحب جب تک آپ پولیٹیکل سسٹم کو، یہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ مار رہا ہے آج، یہ سو کال ڈیموکریسی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تو خود اپنا غلام بنے ہوئے ہیں، یہ تو خود سہارے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سہارا ملے کسی جگہ کا جو ہماری حکومت کو اور ہماری کرسی کو تپش نہ پہنچے۔ یہ تو خود جو پولیٹیکل پاورز، جو سسٹم خود سارے ڈھونڈے اپنی اس کے سٹیٹس کو کے لیے، اپنی حکومت کے سٹیٹس کو کے لیے، تو اس سے آپ توقع رکھیں گے کہ وہ جو جابر قسم کے ادارے ہیں، پسے پردہ ہیں یا سین پہ ہیں، وہ وہاں سے آپ کو وہاں پر رول آف لا جو ہے وہ لاگو کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ لیکن آپ کے یہ جو پیغام جو ویور کو اس وقت جا رہا ہے، جو آپ کا ووٹر بھی ہے آپ کی پارٹی کا، وہ پیغام یہ ہے جی کہ ہمارے پاس فی الحال تو جان جون نہیں ہے، فی الحال کی بات کر رہا ہوں، تبدیلی نہ جانے کب آئے گی، تو پھر اپنا انتظام کر لیں لوگ۔ اللہ معافی دے، نہیں لوگ دیکھیں پھر کیا کریں لوگ؟ کرنا پڑے گا، وہ یہ بھی ٹھیک بات ہے، یہ بھی کرنا پڑے گا۔ 18 کروڑ عوام کو اب تو ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ کب اس جنگل سے اور کب اس جیلی لیڈرشپ سے یہ باہر نکلیں گے، کب ویجیلنٹ ہوں گے، وہ کب وہ ان اداروں میں ڈمی قسم کے لوگ لاتے رہیں گے۔ وہ ڈمی قسم کے لوگ، وہ جعلی لوگ جن کو آپ 3 سال سہارا دیے رکھے ہیں، جن کے ساتھ انہوں نے بڑی جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہیں، آنے والی نسلوں کی آپ نے تعلقات جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک بات ہے، کوشش اس میں کوئی شک نہیں کہ کی گئی کہ ایک پولیٹیکل جینون ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم یہاں پر جو ہے وہ چل سکے، نہیں چل سکا۔ اب کیا اس میں کیا کریں؟ ہم اس میں اپنی ناکامی کو ہم مانتے ہیں۔ کیا کریں جی آپ پھر؟ جو احساسات آپ کے، میں سمجھتا ہوں پوری قوم کے اور ہر ادارے کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے اسٹریٹجک ادارے ہیں اس کے اندر اب یہ احساس پیدا ہو چکا ہے۔ جتنی باتیں بھی آپ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ہم میں سے ہیں۔ یہ نومولود کہاں ہے یہ احساس جس کا آپ کی پیدا ہو چکی ہے؟ نومولود آپ کی شکل دیکھیے اس نومولود کی۔ سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر جسم میں بیماری اس وقت تک باہر سے نہیں آئے گی جب تک اس جسم کے اندر جو ہے کوئی وہ جو جراثیم ہیں ان کو کنٹرول نہ کیا جائے۔ اس وقت ہمارے ادارے جو ہیں ان کو وہ احساس ہونا چاہیے کہ عوامی اعتماد جو ہے ان پہ ٹوٹ رہا ہے، اور میں بڑی ذمہ داری سے، میرا حال واحد اس پینل میں ہوں گا، بخیر بٹ صاحب تو ہمیشہ یہ ایک بڑی متوازن بات کرتے ہیں، لیکن میں بالکل دوسری ایکسٹریم پہ ہوں۔ آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ عوامی اعتماد جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اب ان اداروں کو ٹوٹنے دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایسی صورتحال پیدا کریں گے کہ ان کو احساس اب ہوگا کہ اگر اس عوامی اعتماد کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ان کو اپنے اندر سوچنا چاہیے، اور
اگر اس قسم کا دیکھیں، میں صبح جو ہے آپ کے پروگرام کے اندر یا کسی کے پروگرام کے اندر ترکی صاحب کا بیان جو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا اے اللہ مجھے کوئی ایسا سہارا دے دے کہ میں اس ملک سے جو ہے بھاگ کے چلا جاؤں۔ ان حالات کے اندر میں 78 کے اندر جو ہے یہ ملک چھوڑ کے گیا تھا، جب ضیاء الحق صاحب نے کئی دفعہ مجھے جیل کے اندر دیا، اور یہ تو میں اپنے اس سوچ پہ کہ اب ترکی صاحب جیسے لوگ جو ہیں جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ ایک ہماری عوامی ایک ہماری ادارے کی کمزوری کو جو ہے وہ یہاں کیا ہے، انہی حالات کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ اگر سلیم شہزاد صاحب کا جو قتل ہے، اگر اس کے اصلی مجرم یا اس کی تحقیق جو ہے کم از کم صحیح نہیں ہوتی، تو یہ ادارے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کریں گے اور اس سے اور زیادہ نقصان ہوگا۔ اس لیے ہم نے اپنے اندر جو جراثیم ہیں ان کو جو ہے دیکھنا ہے، تاکہ جو باہر کی قوتیں ہیں، جو CIA ہے، جو راہ ہے، موساد ہے، جو ہمارے ہر ادارے کو کمزور کر کے اس ملک کو جو ہے وہ ہدف بنائیں گی اور ختم کرنے کی کوشش نہیں کری بلکہ ختم کرنے کی طرف جا رہی ہیں، اس کا اگر ہم نے ڈیفنس کرنا ہے تو اس کی واحد صورت یہ ہے جب بھی اس قسم کا کوئی کردار سامنے آئے، جب اس کو پکڑ چاہیے، اس کو فوری طور پکڑنا چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ سر، اور انتہائی ٹرانسپیرنٹ۔ چلے ٹرانسپیرنسی تو ایک اور معیار ہے، پہلے پکڑنے تو صحیح، پہلے پکڑنے سے پہلے مانے تو صحیح، مانے سے پہلے جانے تو صحیح، جانے سے پہلے یہ آرگومنٹ سمجھیں تو صحیح۔ لیکن نا آپ تو جس نومولود کی بات کر رہے ہیں اس کو تو یہ بڑا ہوتا تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، بٹ صاحب یہ بھی ایجنسیوں کی بات ہوئی، ساری دنیا میں جو ہے ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ That does not make them the culprits, but that still creates a huge issue for them. کوئی رابطہ، کوئی حکومت وقت، کوئی انٹرلوکیوٹر انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم اندر دیکھنے کے لیے تیار ہیں، ہو سکتا ہے ہو گیا ہو۔ دیکھیں رینجر کا بھی اگر بندہ جو ہے وہ ٹیپ پہ نہ آتا نا کیمرے کے اوپر، تو وہ جو بچہ مارا گیا تھا وہ بھی آج دہشت گرد نمبر 2 ہوتا، ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی ہیڈ منی کلیم کر رہے ہوتے کہ $500 ملین میں سے کوئی جو ہے شاید $5 ملین ہمارے پاس آ جائیں، وہ تو پکڑا گیا ٹیپ کے اوپر۔ کوئی رابطہ کسی نے کوئی کیا ہو، کسی نے کہا ہو جی کہ یہ سوچ جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ موجود ہے، ایسی ہے کوئی؟ دیکھیں جی، ہمیں سیاسی لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ رہا، ٹھیک ہے، لیکن عسکری قیادت کی کسی خفیہ ایجنسی نے یا فوج کی طرف سے ہمارے ساتھ اس حوالے سے انون نمبر سے کوئی کال نہیں آئی، اس حوالے سے نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کیونکہ آج کے آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں ایک بات ضرور اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہم جب یہ آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں تو یہ آزادی ہم اپنے لیے تو نہیں مانگ رہے، یہ ہم ان 18 کروڑ عوام کے لیے مانگتے ہیں کہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے ٹیکس سے چلنے والے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک، کہ پیپلز رائٹ ٹو نو کہ بھئی یہ ملک کیسے چل رہا ہے۔ ہم عوام کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اس لیے میری آج کے اس پروگرام کی وساطت سے سول سوسائٹی کے لوگوں سے، مزدور تنظیموں سے، طلبہ تنظیموں سے، سیاسی کارکنوں سے یہ اپیل ہوگی کہ یہ جو آزادی صحافت کی ایک کرن ہے اس کو ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب آپ کے لیے، ہم آپ کے تعاون کے طلبگار ہیں، تعاون کیجئے گا، مشکور ہوں گے۔ اگر کسی وجہ سے آپ تعاون نہیں کر سکتے تو ہم تو وہیں پہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ جب رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ارد گرد کوئی نہیں ہوتا، ہم خود ہی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔